وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، آئے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ مجلس کا انعقاد جو ہوا ہے یہ یوم آزادی کے عنوان پر ہوا ہے، اور الحمدللہ جو اس میں ضروری عناوین ہیں جیسے آزادی کیا ہے اور یوم آزادی کس لیے منائی جاتی ہے، اور یہ جو ہم ترنگا لہراتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیت ہم اور آپ نیشنل اینتھم کے طور پہ گاتے ہیں جن گن من، اس کا پڑھنے کا کیا جو ہے حیثیت رکھتی ہیں، اور اسی طرح سارے جہاں سے اچھا، یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد حضرت مولانا ایوب صاحب نے بھی جو ہے چند باتیں پیش کی، تو بہرحال آزادی کے تعلق سے جتنی باتیں آنی تھیں تقریباً مختصر انداز میں اساتذہ نے پیش کیا ہے. لیکن بزرگوں اور عزیزوں اور عزیز طلبہ، میں جو آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بنیادی چیز یہ ہے کہ جن علماء کرام نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا وہ صرف اور صرف علم سے بھرے ہوئے نہیں تھے. ہمیشہ اپنے ذہن کو اس سے پورے طور پر جو ہے خاص اور عمومی طور پر اپنے ذہن کو بنا لیں کہ یہ علم سے کبھی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ علم سے نہیں بلکہ تقوی سے. جب علم اور تقوی ساتھ میں آتا ہے تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے. کئی جماعتیں ہمارے سامنے آئیں اور کئی علماء اکرام کی کارگزاریاں آئیں جن میں کئیوں نے اس بات کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے مدارس قائم ہو چکے ہیں اور وہ لوگ علم پر عبور حاصل کر رہے ہیں، علم کے اوپر مہارت حاصل کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کی معلومات تو بہت مختصر ہیں اور وہ لوگ بہت زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو گمراہ کریں. لیکن بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے اور آپ کا علم حاصل کرنا گمراہ کن لوگوں کو ہدایت پر لانا ہے، اور یہ ہدایت پر لانے والا عمل صرف زبانی نہیں ہونے والا. یہ جتنے علماء کرام آزادی میں شہید ہوئے ہیں ان کی انفرادی اگر سوانح پڑھی جائیں تو تقوی سے بھرپور زندگیاں سنتوں سے کہیں خالی نہیں، اخلاق سے خالی نہیں، عبادتوں سے خالی نہیں، ہر اعتبار سے الحمدللہ پر نور تھے، جس کی بنیاد پر جو انہوں نے قدم اٹھائی ہیں ان تمام میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. لیکن آج ہمارے آوازیں بلند ہیں، آج ہمارے علم میں وسعت ہے، لیکن تقوی سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، جس کی بنیاد پر حقیقت میں جب ہم کو کہا جاتا ہے کہ آج چلنا ہے تو ہمارے دل لرزا جاتے ہیں، دل گھبراتے ہیں کہ کیا ہم سے ہوگا، ہمارے بعد ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، میرے جمائے ہوئے مال کا کیا ہوگا. تو اس کے لیے عزیز طلبہ، ہم اپنے ذہن کو پورے طور پر اس بات پر تیار کریں کہ یہ صرف علم سے نہیں ہوگا بلکہ عمل بہت ضروری ہے. بغیر علم کے، بغیر عمل کے جو علم آ رہا ہے یہ علم ہمیشہ ہدایت پر نہیں لے جاتا. ایک علم نافع ہے، ایک علم ضار ہے.
علم نافع میں بھی علم ہے، علم زار میں بھی علم ہے، لیکن علم نافع آدمی کو جو ہے نجات دلاتا ہے، اور علم زار فرمائے کہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ علم ہے 5 وقت نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا، ماں باپ کی عزت کرنا، علم ہے، عمل نہیں ہے تو علم زار ہے۔ علم ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، علم ہے سچ بولنا، علم ہے تقوی کا، علم ہے حیا کا، لیکن عمل نہیں ہے تو بزرگوں اور عزیزوں یہ ہمارے لیے علم نافع نہیں ہے، علم زار۔ اس کے لیے یہ جتنی معلومات آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں، یہ معلومات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ ہم بھی ان علماء کی طرف، ہمارے حافظ شعیب صاحب کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی رفیع اللہ صاحب مدرسے کو تشریف لائے تھے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت نے گزشتہ انعامی جلسے میں کچھ باتیں بھی عرض کی تھیں، تو حضرت کے ساتھ مولانا ایوب صاحب کے گھر پہ کھانے پہ میں گیا تھا، تو حضرت کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا۔ جیسے مفتی سبیل صاحب آئے تھے، ان کی بھی بات مجھے بہت اچھی لگی۔ جب بھی علماء بات کرتے ہیں تو ہم غور سے اس لیے سننے بولتے ہیں کہ بہت کبھی کبھار اچھی باتیں مل جاتی ہیں اور زندگیاں بن جاتی ہیں۔ اب میں نے مفتی شعیب اللہ خان صاحب کو جو بلایا تھا، حضرت کی بات پر میں نے جو ہے متاثر ہو کر بلایا۔ حضرت مفتی رفیع اللہ صاحب نے ایک بات کہی کہ آج بھی مدارس ہیں، آج بھی وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جیسے فارسی سے لے کر ہفتم تک، پھر دورہ افتاء، ساری کتابوں میں وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو کتابیں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا گیا، اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا گیا، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ جتنے اکابر پڑھے ہیں وہی کتابیں ہم اور آپ بھی پڑھیں، لیکن وہ شیخ الحدیث بنے اور ہم آج تک کچھ نہیں بن پائے۔ وہ شیخ الحدیث بنے، آج ہم نہیں بن پا رہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ طلباء میں تقویٰ پیدا کرنا، طلباء میں تقویٰ۔ جب تک تقویٰ نہیں آئے گا وہ معیار کا ان کو جو ہے علم نہیں ملے گا۔ علم جو ہے یہ عبارتوں کا نام نہیں ہے، علم اصل تقوی کا نام۔ جس کے زبان پر گالی ہو تو وہ اللہ کی نظروں میں گر جائے تو بولو اس کو کہاں سے اللہ تعالیٰ عالمیت کا جو ہے سند دے گا۔ اس لیے عزیز طلباء، یہ جتنی معلومات دی گئی یہ معلومات ہیں، یہ معمولات اس وقت بنیں گے جب ہمارے اندر ان اکابر کا تقویٰ ہے۔ ہم بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں جو ہے اعمال سے خالی ہیں، تو یہ صرف بول بن کر رہ جائیں گے، اس کے بعد میں کبھی عمل میں نہیں آئے۔ یوم آزادی جو ہے یہ ہم لوگ منا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی۔ اس لیے ہر طالب علم کے ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن معلومات کو بحث و مباحثے کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے تفصیلی طور پر ہمارے سامنے جو ہے بتایا کہ وندے ماترم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، کہ بھئی معلومات حاصل کر لیا، اب بحث و مباحثے کے لیے باہر گئے، ان کے ساتھ لڑنا نہیں، بلکہ ہمارے علم میں مضبوطی، ہمارے علم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، عزیز طلبہ، ہمارے اندر سب سے بنیادی طور پر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کو سیکھنا چاہیے۔ بیان آپ کو ہم سکھا رہے ہیں، چیخ چیخ کر بولنا، اشارہ کر کے بولنا، انداز سکھا رہے ہیں، لیکن یہی انداز آپ عوام الناس کے درمیان میں پیش کریں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ یہاں اس لیے آپ کو رٹایا جاتا ہے تاکہ آپ کے زبان پر الفاظ چڑھے، اردو کے اچھے اچھے الفاظ آپ کے زبان پر چڑھیں اور آپ اچھے الفاظ میں اردو میں بولنے والے بنیں۔ اگر آپ ایسے ہی جا کر جمعہ میں چیخیں گے تو
عوام کا جو ہے جو مجمع حاضر رہے گا وہ بولے گا کہ بھائی ماشاءاللہ کیا چلائے جی، انہوں کیا چلا رہے تھے جی، کیا آواز ہے جی، واہ 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 واہ، کیا سمجھ میں نہیں، سمجھ میں تو آیا نہیں چھوڑو، لیکن چلا رہتے ہوں. چلانا کام نہیں دے گا، چلانا کام نہیں دے گا. وہاں آپ کو افہام و تفہیم سمجھانا آنا چاہیے، مجمع کو دیکھ کر بات کرنا. ایک مجمع طلبہ کا ہے، ماشاءاللہ اساتذہ نے نام لیا، کن کا نام لیا؟ مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کا انہوں نے جو ہے حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا بولتے بولتے یہ بھی بولے حضرت مولانا مہاجر، حضرت مولانا کیا نام ان کا؟ امداد اللہ صاحب. اس کے بعد کہا کہ ابھی مہاجر مکی نہیں بنے تھے. اب عوام کے درمیان میں یہ سب بولیں گے یہ کیا مہاجر مکی، یہ کون انہوں بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نام نہیں سنا. اب یہ طلبہ کی مناسبت سے بہت بہترین بات رہی ماشاءاللہ، لیکن موقع کو سمجھ کر بات کرنا یہ اصل حکمت ہے، اصل علم کا استعمال. تمام کے تمام عوام الناس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے کتابوں کا نام گناتے جا رہے ہیں. ابن ماجہ اور جو ہے ترمذی شریف، بخاری شریف اور ابو داؤد شریف، تو بولیں گے سب شریفان جمع ہیں بایاں بولتے. تو موقع کے اعتبار سے ہمیں تمام باتوں کو پیش کرنا. تو یوم آزادی کو سمجھنا ہے، لیکن اس کو عوام کے انداز میں، عوام کے درمیان میں سمجھانا ہے. کبھی بھی بیان میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا چاہیے جس سے کل کو جا کر سزا اٹھانا پڑے. جیسے ہم عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں ہندو، عام طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ آپ لفظ تھوڑا بدل کر کہو. یوں کہیں کہ وطنی بھائی کو نہیں ہے، کو نہیں ہے وطن، ہمارے وطن میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، وطنی بھائی کہو. اسی طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں غیر مسلم، تو ہم اس میں جملہ بدل کر یوں کہیں کہ غیر مذہب، غیر مذہب. تو سمجھنے میں، ان کو سمجھنے میں دشواری. ہمیشہ فتین کا کان جو ہے فتنے کے جملے میں لگے ہوئے رہتے. جو فتنہ مچانا چاہتا ہے اس کو ہمیشہ فتنے کے جملے کا تلاش ہو. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسا عالم بننا چاہیے، ایک ایسا مفتی بننا چاہیے جو ہر ماحول سے ہمیں عافیت کے ساتھ نکلنا چاہیے. تو بہرحال ماشاءاللہ بہت ساری روشنی آپ کے سامنے آزادی کے تعلق سے ڈالی گئی، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات صرف اس کو آزادی میں یاد نہ کریں. مستقل طور پر ہمارے طلباء کے اندر مطالعے کا جذبہ ہونا چاہیے. بھئی ایک ایک عنوان پر مطالعہ. بھئی ابھی آزادی آنے والی تو اس سے پہلے 2 مہینے سے مطالعہ کریں. قربانی آ رہی ہے تو قربانی کے تعلق سے مطالعہ. اسی طریقے سے جو ہے جمہوریت جو ہے ہمارے سامنے آنے والی ہے، ریپبلک ڈے، تو اس کے تعلق سے ہمیں جو ہے مطالعہ. اسی تعلق سے جو ہے جب جو چیز سامنے آتی ہے اس کا مطالعہ کرنا، اس کے یعنی پورے طور پر معلومات حاصل کر کے بیٹھیں گے تو جب اساتذہ بولتے جائیں گے تو وہ ہم کو جو ہے نفع بخش ہوگا، ہمیں وہ چیز فائدہ پہنچائے. ورنہ بس جو ہے سنے ختم ہوں گے. ابھی انہی طلبہ میں اٹھا کر پوچھو، گزشتہ سال مولانا ایوب صاحب نے کافی اچھے انداز میں بتایا تھا، یہ پہلا نقشہ تھا، یہ پہلا نقشہ تھا. اب اٹھا کے پوچھو کسی کو معلوم نہیں رہے گا. اس لیے عزیز طلبہ اس کو ہم سرسری طور پر نہ لیں. بہرحال آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو تقوی پر لائیں، اعمال کے پابند رہیں، اخلاق کے پابند رہیں، زبان کو پاک رکھیں. بہت سارے لوگ سامنے عزت دیتے ہیں، آؤ مولانا بولتے، لیکن بعد میں پیچھے بولتے ہیں کیا مولانا کی گالیاں جبا. ارے تورے چھوڑ کو باتی چاہتی نہیں ہوں، کیا مولانا کی گالیاں، ابے تبے چھوڑ کو کیا بھی آتا نہیں. تو اسی لیے ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں اور اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں
اپنے اخلاق کا معیار بلند رکھیں اور اپنے آپ کو ان بڑے علماء کی طرح اپنے آپ کو جو ہے بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے, علم استقامت عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے اور ادارے کو اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے. کبھی طلباء میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ میں اچھا ہوں. میں بار بار بولتا ہوں, کبھی طلباء میں نہیں آنا چاہیے کہ میں اچھا ہوں. جو بھی سمجھا ہے کہ میں اچھا ہوں, اللہ نے اس کو نکال کر پھینک دیا. اس کے لیے یہ سمجھو کہ میں ہمیشہ طالب علم. اساتذہ بھی ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں, تو طالب علم تو بدرجہ اولا اسی کو سمجھنا چاہیے کہ میں طالب علم. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.